اندر خصوصاً پاکستان میں، ساری دنیا میں وبا ہے اور مسائل ہیں، لیکن پاکستان زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست اس طرح کی گندی سیاست ہے، آلودہ سیاست ہے، انتہائی نچلے گھٹیا درجے کی سیاست ہے، اور سیاستدان ہیں جو خواہ وہ حکمران ہوں یا حکمران نہ ہوں، سیاستدان ایک ہی نسل ہے، ایک ہی قبیلہ ہوتا ہے، یہ ایک خاندان ہے، حکمران میں آ جائیں، حکمرانی میں ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، ہیں ایک ہی، یہ فرق نہیں پڑتا ان میں۔ یہ کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور اس وبا کو بھی سیاستدانوں نے سنجیدہ نہیں لیا، اور ہر چیز کو سیاسی اکھاڑا بنا کر اور اس سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ آپ توجہ رکھیں کہ پاکستان میں یہ تدریجاً وبا آئی، جب بالکل معمولی خطرہ تھا اور ابتدا میں تھا، جس کو سنبھالا جا سکتا تھا، مینیج کیا جا سکتا تھا، اور ملکی نظام بھی صحیح طریقے سے چل سکتا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ کام نہیں کیا، اور شور شرابہ بہت کیا، غول غپاڑہ بہت کیا، اور لوگوں کے اوپر اعصابی دباؤ بہت زیادہ ڈالا، اور پھر عملی پریشانیاں لوگوں کے لیے ایسی کھڑی کر دیں جن کے نتائج بہت عرصے تک باقی رہیں گے۔ لیکن وبا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ وبا کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کراچی میں ڈاکٹر گاڑی میں گھومتے گھومتے فوت ہو گئے، وینٹیلیٹر ڈھونڈتے ہوئے۔ اپنے اسپتال کا ڈاکٹر، اس شعبے کا بندہ، اور ڈاکٹروں سے رابطہ کر رہا ہے اور بتا رہے ان کو کہ میری حالت خراب ہے، لیکن اور بعد میں خبروں میں بھی آیا ہے کہ جس اسپتال میں گئے تھے اسی کے اندر 10 یا 20 وینٹیلیٹر فری پڑے ہوئے تھے، آئی سی یو کے 14 بیڈ اس میں خالی پڑے ہوئے تھے۔ اس ہاسپٹل سے بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ میں خطرے میں ہوں، لیکن انہوں نے اس کی بھی نہیں سنی۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کی خبروں میں آئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں پستی کا، اور اس سارے شور شرابے کے اندر جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں، کہ جب خود ہمارے ابھی بتا رہے ہیں کہ کتنے 100 ڈاکٹر جو اس وبا کا شکار ہو گئے، متاثر ہو گئے ہیں، کچھ چند ایک فوت ہو گئے ہیں، باقیوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جب یہی طبقہ جس نے اس بیماری کا مقابلہ کرنے اور انسانوں کو بچانا ہے، ان کے لیے کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوا۔ کل تک تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، کس کے لیے؟ کہ ماسک دو ہمیں، دستانے دو ہمیں، اور کٹس دو ہمیں، لباس دو ہمیں، جب ہمیں یہ کام کرنا ہے تو وہ دو ہمیں سہولتیں ساری۔ اخباروں میں شور ہوتا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا، یا مریضوں کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب تیزی کے ساتھ پاکستان میں دوسرے ملک جو مرحلہ گزار چکے ہیں پاکستان میں اب شروع ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اندر وبا تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئی ہے، اور خطرناک حد تک تیزی آئی ہے۔ یہ مستند جو معلومات کے مطابق پاکستان میں یہ گزشتہ جو ہفتہ گزرا ہے 7-8 دن، ان میں 100% بیماری پھیلی ہے، اموات 100% زیادہ ہو گئی ہیں۔ یعنی پہلے اگر ایک آدمی مرتا تھا ایک دن میں، تو اب 100 آدمی مر رہا ہے، 100% اضافہ ہوا ہے اموات میں، 100% سے زیادہ ہے۔ وہ شاید 150% یا 200% متاثرین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اموات میں 100% اضافہ ہو گیا۔ اب جب کہ 100% اضافہ ہوا ہے، اب ہمارے حکمران بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے اور سارے شعبے کھول دینے ہیں اب انہوں نے، اور ہر چیز معمول کے مطابق آ جائے، اور لوگوں نے بھی اس کو بڑا ایزی لیا ہے، کھلونا بنے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں میں۔ جب خطرہ بالکل معمولی تھا، 5%، 10% تھا، اتنا غل غپاڑا مچایا، اور جب خطرہ 100% ہو گیا ہے تو اب آ کر جو کر رہے ہیں کام وہ بھی بہت نامعقول ہے۔ وہ بھی نامعقول تھا، یہ بھی نامعقول کام ہے، اور عوام خود سے شعوری طور پر بھی کچھ کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں۔ اس کے متعلق بہت مسائل ہیں جنہیں ہمیں سب کو بیان کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عوام سے مربوط ہیں، آپ کی زندگیوں سے مربوط ہیں،
آپ کی معیشت سے مربوط ہیں، آپ کی اولادوں سے مربوط ہیں، آپ کے مستقبل سے یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، فرضیے نہیں ہیں، حقائق ہیں، اور ان حقائق سے ہمیں آشنا ہونا ضروری ہے عزیزان. اب جب آپ ہر چیز کھول رہے ہیں، کنٹرول تو آپ کا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری پولیس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ کسی بھی بندے کو کسی جگہ پکڑ کے کان پکڑوا کے مرغا بنا کے ڈنڈے مار سکتی ہے. کرونا کا مقابلہ پاکستان کے پاس صرف ایک ہی فارمولہ ہے، اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہوا ہے پاکستانی روش کرونا کے مقابلے کے لیے. باقی ہر دنیا کی تصویروں میں بتایا گیا، مثلا امریکہ میں مقابلے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، چائنا میں یہ کیا گیا، ایران میں یہ کیا گیا، کوریا نے یہ کیا، ویتنام نے یہ کیا، فلاں ملک نے یہ کیا. پاکستان کا وہاں تصویر آتی ہے کہ ایک لمبی قطار ہے جوانوں کی، بوڑھوں کی، لوگوں کی، اور پولیس والا لے کے ان کو ڈنڈے مار رہا ہے. یہ پاکستانی روش ہے. خوب جب کنٹرول تھا تو یہ کام کر رہے تھے، اب جب کھلا چھوڑیں گے، آپ تو آزادی دے دیں گے، تو پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کسی بھی صورت میں رائے حل نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن وہ خرب رفت ہے، وہ ورد ہے جو نامعقول طور پر دوسروں نے گایا، یہ غزل شروع کی، پھر سب نے مل کر ہی گانا شروع کر دیا خرب رفت. لاک ڈاؤن سب دمال میں لگ گئے. اگر خطرہ 100% ہو تو بھی لاک ڈاؤن نہیں ہے بیماری کا رائے حل. لاک ڈاؤن سے کیا ہوتا ہے؟ لاک ڈاؤن سے یہ ہوتا ہے کہ بیماری کے ساتھ 1000 مشکلات اور. لاک ڈاؤن کا مطلب یعنی ساتھ بھوک، بے روزگاری اور تباہی، معیشت کی بربادی، ملک کی بربادی، لوگوں کے کاروبار کی بربادی، لوگوں کی محنتوں کا اکارت جانا، ڈوبنا، ضائع ہونا. یہ لاک ڈاؤن کا معنی ہے، تفسیر ہے. لاک ڈاؤن یعنی سب کچھ تباہی. وبا کا مطلب صحت کی خرابی، لاک ڈاؤن کا مطلب ہر چیز کی بربادی. یہ لاک ڈاؤن کا معنی ہے. لاک ڈاؤن میں اگر خطرہ 100% ہے تو بھی لاک ڈاؤن نہیں ہے رائے حل. اگر خطرہ کم ہے تو بھی نہیں ہے لاک ڈاؤن رائے حل. نہ، اصل مدیریت رائے حل ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی، ملکی نظام، معیشت کا نظام، کاروبار اور پیداوار، ہر چیز اس کو بھی بحال رکھیں، اور ساتھ ساتھ بیماری کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے. بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس طریقہ ہے، کر سکتے ہیں عزیزان. ہماری حکومت چاہے تو بھی کر سکتی ہیں. ریاست ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہوتا ہے، مالی طاقت، ٹیکنیکل طاقت، افرادی طاقت. ریاست کا مطلب یہی ہوتا ہے. حکومت کے پاس جتنی طاقت ہے اس کا آپ حساب نہیں لگا سکتے. آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ جو بات بھی کرتے ہیں اربوں ڈالر، بیماری کے لیے اربوں ڈالر، راشن کے لیے اربوں ڈالر، فلاں کے لیے اربوں ڈالر. خوب یہ کچھ بھی، یہ اربوں ڈالر جو راشن میں دے رہے ہو، یہ اربوں ڈالر جو فورسز بنا کے لگا رہے ہو، یہ اربوں ڈالر جو تقسیم کر رہے ہو، یہ اربوں ڈالر جو تباہ کر رہے ہو، اور بعد میں چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ وہ اربوں ڈالر کس کو دیے ہیں، وہ کس پاکستانی کو دیے؟ کوئی ثبوت تو دو نا کہ کسی کو کچھ ملا بھی ہے. صرف اب اخباروں میں آ رہا ہے کہ حکومت نے اتنا اربوں ڈالر خرچ کر دیا ہے. یہ سارے اربوں ڈالر نہیں تھے ضرورت. لوگ اپنی زندگیاں خود گزارتے، خود کفیل ہوتے. اگر یہ اس اربوں ڈالر میں سے کچھ ڈالر ہی، کچھ روپیہ ہی آپ بیماری کے کنٹرول کے لیے لگاتے، وسائل بناتے. اور آسان طریقہ، بہت سیدھا طریقہ ہے. 1 + 1 اور 2 + 2 4 کی طرح ہے عزیزان. 1 + 1 2، 2 + 2 4. اتنا سیدھا سادہ طریقہ ہے اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لیے. وہ کیا تھا کہ جو ہی بیماری کا ہمیں پتہ چلا، دریافت ہوئی کہ یہ بیماری وبا ہے اور پھیلتی اور پھیل سکتی ہے، تو فوراً آپ انہی اربوں ڈالر جو راشن دے رہے ہو، لنگر چلا رہے ہو، اس اربوں ڈالر سے آپ تشخیص، بیماری کی تشخیص کے وسائل مہیا کرو. سب سے پہلا کام ٹیسٹ کٹس منگواؤ، مشینیں منگواؤ، اور ٹیسٹ کے لیے اہتمام کرو. اور ٹیسٹ کرنے والا عملہ، ڈاکٹرز، ان کے لیے سہولتیں فراہم کرو. یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم، یہ سب مہیا، مثلا ملک کے اندر ہزاروں اسپتال موجود ہیں، لاکھوں ڈاکٹر موجود ہیں، اور
کروڑوں اور اربوں بجٹ ان کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن کسی ملک کے اسپتال کے اندر یہ آمادگی نہیں ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کر سکے۔ اب یہ لاک ڈاؤن سے مسئلہ حل ہوگا یا آپ کی اہلیت اور آپ کی لیاقت سے مسئلہ حل ہوگا، آپ کی سنجیدگی سے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ دوسرے نمبر پر ڈاکٹروں کے لیے وسائل مہیا کرو۔ پہلے مریض کی تشخیص، دوسرا مریض کا نگہداری اور علاج، اس کو عام پبلک سے روزانہ کی بنیاد پر چھانٹی کرو، روزانہ کے بنیاد پر۔ یعنی ہمارے پاس ڈاکٹر تو ہیں، ضرورت سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے ملتی نہیں ہیں نوکریاں، آئے دن ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کو، ریٹائرڈ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس ہیں، ملک کے اندر ہیں، جو ملک سے باہر ہیں وہ بھی بلاؤ، سب ڈاکٹرز کو، والنٹیئرز کو ان کے ساتھ لگا کر، اور آپ تشخیص دو۔ پہلے تشخیص دینے کے بعد مخصوص ہاسپٹل یا بلڈنگز، کالج سارے خالی ہیں، یونیورسٹیاں ساری خالی ہیں، اسکول سارے خالی ہیں، چھٹیاں ہیں، مدرسے سارے خالی ہیں، ان تمام کو فیلڈ ہاسپٹل بناؤ۔ فیلڈ ہاسپٹل، صحرائی اسپتال اس کو کہتے ہیں جو ایمرجنسی میں، ضرورت کے وقت، اضطرار کے وقت کسی بھی ملک کے پاس توانائی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کر خیمے لگا کے اور عارضی شیڈ بنا کر وہاں پر فوراً ہاسپٹل بنا دیں۔ جس طرح چائنا نے 10 دن کے اندر دنیا کا سب سے بہترین ہاسپٹل بنایا وبا زدہ علاقے کے اندر، پہلے والے ہاسپٹل ان کے پاس موجود بھی تھے۔ خوب، یہ توانائی ہے ایک ملک کے اندر، یہ ہمارے پاس بھی ہے، ابھی بھی ہے یہ توانائی، یہ ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، اگر مدیریت ہو، اگر سوجھ بوجھ ہو، اگر عقل ہو، اگر دیانت ہو، وہ امانت داری اور وہ صداقت جو الیکشن میں سرٹیفکیٹ جس کے دیے گئے کہ امین و صادق سارے الیکشن جیت گئے اور باقی سارے باہر کر دیے گئے، تو یہ اس وقت تو سارے ملک کے اندر منتخب سارے امین و صادق ہیں ان عدالتوں کے اور اس محکمے کی سند کے مطابق اور عوام کی ووٹ کے مطابق سارے امین و صداقت ہے۔ ان امانت داروں کو اور ان صادقین کو یہ کام بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا اور کم خرچ میں کیا جا سکتا تھا۔ جتنی ابھی تک نقصان ہو چکا ہے اس سے بہت کم، جتنا پیسہ لگ چکا ہے اس سے بہت کم پیسے میں یہ سارا کام ہو سکتا تھا، اور آج بھی ہو سکتا ہے اور ہونا ضروری ہے۔ چونکہ پاکستان میں جب لاک ڈاؤن بنایا ہوا تھا آپ نے نام نہاد، تو 100% اموات بڑھ گئی ہیں، اموات بڑھ گئی ہیں، یہ خطرہ ہے سب سے زیادہ۔ اب جب آپ سب کچھ اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ 1000% ہو جائے گا، یہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا، اور اس میں مختلف طبقات اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس کو شدت دینے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب نے ایک بیان دیا کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروایا تھا، اپنی صفائی میں انہوں نے کہا ہے کہ اشرافیہ، ملک کی اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروایا تھا۔ خود ملک کی ایک ایسی مفت خور اشرافیہ ہے جس کو لاک ڈاؤن میں نقصان نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ اشرافیہ تاجر نہیں ہو سکتے، کیونکہ تاجروں کو، تاجر اشرافیہ لاک ڈاؤن میں نقصان ہوتا ہے اس کا۔ کاروباری اشرافیہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، سرمایہ دار اشرافیہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اشرافیہ ہے جس کا کام کوئی کام کاج نہیں ہے، شغل نہیں ہے، لیکن پیسہ کھانا ہے جس کا کام، چونکہ اس کو لاک ڈاؤن میں بھی ملتا رہے گا، اس کو لاک ڈاؤن نہ ہو تو بھی پیسہ ملتا رہے گا، یہ وہ اشرافیہ ہے۔ خوب، اب جب لاک ڈاؤن آپ اٹھا رہے ہیں اور خطرہ 100% بڑھ گیا ہے، 100% خطرے میں کون یہ کرتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے؟ یہ کون سا اشرافیہ ہے جو اب آپ سے یہ کام کروا رہا ہے؟ یہ سرمایہ دار اشرافیہ ہے اور یہ مذہبی اشرافیہ ہے۔ لاک ڈاؤن عرض کیا ہے، کسی صورت میں، کسی بھی حالت میں لاک ڈاؤن کسی بھی ملک کے لیے رائے حل نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب عاجزی، لاک ڈاؤن کا مطلب نالائکی، لاک ڈاؤن کا مطلب نافہمی، لاک ڈاؤن کا مطلب لاپرواہی، یہ سب مفہوم نکلتا ہے لاک ڈاؤن کا، بربادی۔ اور جو ہوگی، اور ابھی کسی وقت انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اس جو پوری دنیا میں یہ کام ہوا ہے، تو اس سے اب اثر کیا پڑا ہے، مغربی ممالک پہ کیا اثر پڑا ہے، ترقی پذیر ممالک پہ کیا اثر پڑا ہے، مسلم ممالک پہ کیا اثر پڑا ہے،
تیل والوں کا تو حشر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ مفت تیل ہو گیا ہے، زیرو، بلکہ تیل خریدنے کے ساتھ اب وہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو. تیل کی یہ حالت ہو گئی ہے. یہ تیل پیدا کرنے والے امیر ترین ممالک کی حالت یہ ہو گئی ہے. اب وہ ممالک جو تیل پیدا نہیں کرتے خریدتے ہیں، اور وہ ممالک جو دوسری بھی کوئی معتبر ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی کیا حالت ہوئی ہے. اور سب سے بدترین حالت ہوگی اور ہوئی ہے یہ مغربی ممالک کی ہوئی ہے، جو ان کا نظام ہے سرمایہ داری کا. سرمایہ داری نظام در حقیقت ایک دھاگے سے بندھا ہوا تھا، شیشے کا گھر تھا، اور کرونا نے وہ دھاگا کاٹ دیا ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے، وہ دھاگا جس سے سرمایہ داری نظام بندھا ہوا تھا، وہ دھاگا اس نے کاٹ دیا ہے کرونا نے. ان ممالک کی جو ابھی درگت بننی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان جیسے ممالک، افغانستان جیسے ممالک کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا، لیکن جتنا مغربی ممالک کا تباہی ہوئی ہے اتنی تباہی یہاں نہیں ہوگی. ان کی ہر چیز نابود ہو گئی ہے، اور ابھی آہستہ آہستہ اس کو ظاہر کرنا شروع کریں گے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کسی کے نفع میں نہیں، اور ساری دنیا ابھی کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن اٹھانا ہے. تو یہ خرب رفت، یہ دھمال، یہ کس نے پہلا بولا تھا لاک ڈاؤن کا؟ اس کو پکڑ کے سامنے لاؤ. پھر اس کے پیچھے جو کم خیرت تھے، بے عقل، جنہوں نے یہ اس کے پیچھے کہنا شروع کر دیا لاک ڈاؤن سوچے سمجھے بغیر. اور اب جب 100% خطرہ بڑھا ہے، اب کہتے ہیں لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے. لاک ڈاؤن نہ رائے حل تھا اور نہ اس کو باقی رہنا چاہیے، لیکن مدیریت بھی نہیں ہے. وبا لاک ڈاؤن نہیں مانگتی، لوگوں کی صحت اور زندگی کے تحفظ لاک ڈاؤن نہیں مانگتا. تحفظ کے لیے تدبیر مانگتا ہے، مدیریت مانگتا ہے، چارہ جوئی مانگتا ہے. اور وہ چارہ جوئی ریاستی قوت کے ساتھ ہو سکتی ہے. اب جب کہ ریاستی قوت ہماری سنجیدہ نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا کرونا کے دنوں میں بھی، وبا کے دنوں میں حکومت کیا، روز اخبار پڑھیں، ان کے پاگل کر دینے والے بیانات ہیں. اور اپوزیشن کو دیکھیں اور سیاستدانوں کو دیکھیں، انتہائی نامعقول لوگ، اور جنہوں نے اس راہ میں کوئی مل کے بھی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا، علیحدہ بھی، اور آئندہ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں. لیکن عوام یہ کام کر سکتے ہیں. ایک تو عوام خود توجہ رکھیں خطرے کی طرف. خطرہ کم نہیں ہو گیا، ختم نہیں ہو گیا، بڑھ گیا ہے. صرف ہوا کیا ہے، فرق کیا پڑا ہے؟ پہلے خطرہ کم تھا، خوف زیادہ تھا. اب خطرہ بڑھ گیا ہے، خوف کم ہو گیا ہے. یہ فرق پڑا ہے. ابھی کیوں بے باک ہو گئے ہیں سارے؟ کیوں ماسک اتار دیے ہیں؟ کیوں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ خوف کم ہو گیا. اب یہ جو خود ہم نہیں مرے اس مہینے 2 مہینے میں، تو اس کا مطلب ہے اب ڈر تھوڑا، پہلے اپنا ڈر تھا کہ ہم بھی بس نوبت میں ہیں، بس کل آج ہے اور کل ہے، یہ پہلے خوف تھا. ان 2 مہینوں میں پتہ چلا کہ نہیں، ہم تو ابھی لسٹ میں نہیں آئے، تو یہ خوف نکل گیا ہے. خطرہ اور خوف 2 الگ مسئلے ہیں. خوف آپ کا کم ہو گیا، لیکن خطرہ بڑھ رہا ہے، شدید بڑھ رہا ہے خطرہ. اور آپ نے خطرے سے نمٹنا ہے، خطرے کا چارہ بندوبست کرنا ہے کہ خطرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خطرے سے بچنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں عزیزان ابھی بھی، اور عوام کر سکتے ہیں بہت کچھ. یہی عوام کے پاس ریاست کے بعد بڑی طاقت عوام ہے. ان کے پاس باوجود اس کے کہ کاروبار سب کچھ بند ہے، لیکن توانائی مالی بھی ہے اور افرادی بھی ہے اور سب کچھ ہے. یہ سارا بندوبست ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. میں اس کو مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دینی ادارہ ہے جامعہ عروۃ الوثقیٰ. دینی ادارہ جو اپنے خاص پہچان کے ساتھ ہے، جو روایتی انداز سے، تعلیم بھی اس کی ہٹ کر ہے، طریقہ بھی اس کا رواج معمول کے طریقے سے جدا ہے. اور ایک بڑی خصوصیت جو اس جامعہ کی ہے، یہ سب کوششیں ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور آئیڈیل ہو گیا ہے، وہ رول ماڈل بن گیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس کی جہت ہے، جو اس کے رخ ہے اس کام کا، وہ یہ ہے کہ وہ روایتی اور معمول کے جو طریقے تھے دینی اداروں کے، اس سے ہٹ کر جو حقیقی کردار ہونا چاہیے ایک دینی ادارے کا اور دینی جمعیت کا، کوشش کریں کہ وہ ادا کریں ہم. ایک کام جامعہ نے یہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی اور قومی امور کے اس نے ساتھ چلائے ہیں.
گزشتہ 10 سالوں میں سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی قومی مسائل اور عوامی مسائل اور ضرورت تھی اجتماعات کی، جہاں آواز اٹھانی تھی آواز اٹھائی، جہاں کوئی بھی کرنا تھا اپنا فریضہ ادا وہاں کیا ہے۔ عموماً مدارس یہ ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ ہم تو ایک مدرسہ ہیں تعلیمی، ہمارا کام ہے، ہمارا کیا کام ہے ان چیزوں سے، یہ تو دوسرے تنظیمیں کریں، پارٹیاں کریں، حکومت کرے، وزارتیں کریں۔ خوب ایسا ہی ہے، وہی کریں، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر آپ سے آیا ایک مدرسہ ہونے کے حوالے سے یہ بات ٹال جاتی ہے؟ نہیں، آپ سب پر، ہم سب پر فریضہ ہے۔ اور برعکس جو شہرت ہے جامعہ کے متعلق کے وسائل کی برمار ہے اور فراوان ہیں، میں اس منبر مقدس سے اور اس عبادت میں اور مکان مقدس مسجد میں روز مقدس جمعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی قلیل وسائل ہیں، انتہائی قلیل وسائل ہیں۔ جتنی یہاں فعالیت ہے اس حساب سے وسائل بہت کم ہیں، کم ترین قلیل ترین وسائل سے فعالیت زیادہ ہے، جس سے لوگوں کو یہ اجتہاد کر رہے ہیں کہ وسائل زیادہ ہیں، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال انہی وبا کے دنوں میں جب سارے مدارس بند ہیں اور اسکول کالج بند ہیں اور ساری دنیا سوشل میڈیا پہ چلی گئی ہے، جوان بھی اور استاد بھی اور علماء بھی، اور وہ ماہ مقدس میں کیا نامقدس حرکات سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، نہ حرمت رمضان، نہ حرمت روزہ و نہ حرمت شاید دیگر ان کے مد نظر ہے، بے لاگ بالکل وحشیوں کی طرح سوشل میڈیا کے اوپر اپنا عمریں بھی ضائع اور وقت بھی ضائع اور عبادتیں بھی ضائع اور رمضان بھی ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے انہی قلیل ترین وسائل کے ساتھ مومنین کی ہمت سے ایک قدم یہ اٹھایا ہے کہ قرنطینہ مرکز بنایا ہے۔ وہ قرنطینہ مرکز الحمدللہ تیار ہو گیا ہے، آمادہ ہے۔ کل روز ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے اور 15 رمضان المبارک ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی ہے کل۔ اس کا عمومی نہیں ہے، عوامی نہیں ہے، بعض جو متعلقہ، چونکہ صحت و تندرستی اور سلامتی اور ہیلتھ سے مربوط ہے یہ کام، تو ہمیں ویسے بھی سرکاری اجازت سے یہ کام کر سکتے تھے ہم، تو سرکاری جو اہلکار ہیں یا شخصیات ہیں جن کا تعلق بنتا ہے، جیسے ہیلتھ منسٹر ہیں یا دیگر شخصیات، ان کی موجودگی میں، اور بعض سماجی شخصیات یا اس علاقے کے لیے جو معززین ہیں ان کی موجودگی میں کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان اور متعلقہ لوگوں کے ساتھ ہی اس کا افتتاح ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد تیار ہوئی ہے اس کے مطابق ظاہراً 100 کے لگ بھگ، تھوڑے کم ہیں 100 سے، 100 بیڈ کے قریب انتظام ہوا ہے، اور بہت ہی معیاری اور اعلیٰ انتظام ہوا ہے، جس میں ہر چیز مد نظر رکھی گئی ہے۔ ایک بیماروں کی نگہداری، نگہداشت اور ان کی ذہنی آسودگی اور ان کی جسمانی مدافعت، ان کی خوراک، ان کی غذا اور ان کو دیگر سہولیات جیسے مطالعہ کے لیے ان کے لیے اہتمام، عبادت کا اہتمام، ہر حوالے سے۔ جس طرح ابھی کرونا مریضوں کے ساتھ جو حالت ہو رہی ہے مجرموں والی اور اچھوتوں والی، وہ نہیں، بلکہ محتاج ہمدردی مریضوں والی، انسانوں والی، قابل احترام انسانوں والی اور قابل ہمدردی انسانوں والی جو ان کو توجہ چاہیے، وہ توجہ اس کے طور پر ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے انہی قلیل ترین وسائل کے ساتھ، اور مومنین نے ہمت کی ہے۔ توقع ہماری یہ تھی کہ دل نرم ہوتے ہیں اور مومنین زیادہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی شاید آخر رمضان تک دل نرم ہوں گے، ابھی شروع رمضان میں ٹائٹ ہیں پیچ بہت سارے، ان کو ابھی گریس ریس لگنی ہے، نٹ بلٹ دل کے ٹیلے ہوں گے، تھوڑے نرم ہوں گے، آخر میں ابھی تک نرمی نظر نہیں آتی، لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باہر کیف یہ ایک کام ہے جو انجام پا گیا ہے۔ ایک کام اور جو جامعہ سے متعلق لوگوں نے ہی انجام دیا ہے، وہ مومنین نے، بہت ساروں نے ضرورت مندوں کے لیے، جو یہ ساری باتیں میری زبانی اچھی نہیں لگتیں، اگر کہیں ہو رہی ہوتی، کوئی کر رہا ہوتا، لوگوں کو بتا رہا ہوتا تو میری ضرورت نہیں تھی، چونکہ پھر
لوٹ کر بات اپنی طرف آ جاتی ہے، اور جو اپنی کارکردگی خود اپنی زبان سے یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دوسروں کی زحمت ہے، اس میں میرا کوئی خرچ نہیں ہوا، میرا اس میں کوئی شاید زیرو دخل ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود میری طرف کچھ نہ پلٹائیں۔ یہ جو کچھ قرنطینہ مرکز ہے، یہ ان دوستوں نے ساری زحمت کی ہے، چاند ایک عزیزوں نے، اور ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور کچھ دوسرے ہمارے عزیزان ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے انتھک محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تو ان کی کام کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، نہ کہ اپنے کام کی، کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہی مومنین کا اور ان جیسے دیگر دوستوں کا ایک ہے کہ بہت سارے، چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کی ملازمتیں اور مزدوریاں اور سب روزگار ختم ہیں، تو ایسے میں جو مشکلات کا شکار خاندان ہیں، ان کے لیے جو ضرورت کی اشیاء ہیں، جو رابطے کرتے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے، نہ کہ تصویریں لے کر، بلکہ کل پرسوں ہی کسی نے کہا کہ ایک جگہ سے اچھا معقول مبلغ آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ تصویریں بھی واپس ہمیں بھیجنی ہیں، یہ راشن دینا ہے لوگوں کو اور تصویریں بھی ساتھ سینڈ کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ مبلغ ان کو واپس کر دیں، کہ ہم یہ تذلیل مستحقین کی نہیں کر سکتے، ہم یہ ذلت نہیں کریں گے کسی کی حقارت، کہ اس کو راشن کی تھیلی دے کے تصویر بنا کے پھر ڈونیشن دینے والے کو سینڈ کریں، اور وہ اپنے سسٹم میں لگا کے اپنے کسی فیس بک پہ یا اپنے کسی سوشل میڈیا میں لگائے۔ یہ تذلیل ہم سے نہیں ہو سکتی، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو کسی اور ذریعے سے کرا لو، ہم یہ نہیں کریں گے۔ ظاہر ایک خاموش کام ہے، خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے، تبلیغ کی نہ کی ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں عوامی توانائی کی، کہ اگر عوام کرنا چاہیں، اس وبا کو مدیریت کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں، ہر سطح پر کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو بہت اچھا الحمدللہ پاکستان میں ایک مثالی کام کیا ہے ہمارے جوانوں نے، مصطفیٰ اسکاؤٹس نے کیا ہے۔ یہ جوانوں کا ایک گروہ ہے جو بہت ہی تعمیری اور مثبت سوچ والے بھی ہیں، اور تعمیری مثبت کردار والے بھی ہیں، تعمیری مثبت ان کے کام بھی ہیں، اور انہوں نے ملک بھر میں اکثر جگہوں پر انہوں نے سپرے کیا ہے جراثیم کش ادویہ کا اور دواؤں کا، بہت ساری جگہوں پر، پورے شہر کو انہوں نے، مساجد کو ترجیح کے طور پر، مساجد اور امام بارگاہیں، عبادت گاہیں، اور اس میں چرچ بھی شامل تھے، مندر بھی شامل تھے، ہر جگہ سرکاری ادارے، تھانے اور کچہریاں اور عدالتیں، جہاں جہاں عوام، بعض مارکیٹیں، بعض جگہ لوگوں کے اپنے پرسنل بھی، جہاں جہاں کسی نے خود چاہا، خواہش کی، وہاں یہ عزیزان ہمارے پہنچے ہیں، اور خود سے یہ سب کچھ مہیا کر کے، مومنین سے ہی اکٹھا کر کے اسی علاقے سے، اور یہ وسائل بھی انہوں نے خریدے، سپرے مشینیں بھی خریدیں، اور سپرے کے لیے انہوں نے مواد بھی خریدا، اور پورے ملک میں جا کر انہوں نے کیا۔ اتنا نمایاں کام ان کا ہوا کہ آپ نے سب نے مشاہدہ کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ ان کا کام ہے، تصویریں لگا لیں ہمارے ان اسکاؤٹس جوانوں کی، اور ان کے لیے اپنی کارکردگی دکھانا شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا نہ کچھ انہوں نے، اتنا کام تو ان عزیزوں نے کیا ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں جو پاکستان کی حکومت کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں، ان کو بھی ایک کریڈٹ لینے کے لیے مصطفیٰ اسکاؤٹس کی کارکردگی کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا، جبکہ ان سے مربوط نہیں ہے۔ یہ جمعیت ہے جوانوں کی جو الحمدللہ ہر لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ اس دور میں جب جوان بہت ساری آلودگیوں کا شکار ہیں، اسی زمانے میں آپ یہی جوان جو سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کا کام دیکھ لیں، ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ جتنی گندگی یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ جوان اس گندگی میں شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح اخلاقی فساد میں جوان غرق ہیں، منشیات میں غرق ہیں، اسی طرح سیاسی تنظیموں کا جز ہیں، سیاسی ہتھ کنڈوں میں اور سیاسی ہیر پھیر میں، اور اسی طرح بعض مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر فرقہ واریت میں ایک اچھا خاصا جوان طبقہ ملوث ہے۔ یہ وہ جوان ہیں جو ان سارے کاموں سے دور اور مبرہ ہیں، نہ فرقہ واریت میں ملوث ہیں، نہ کسی سیاسی اس ڈرامے کا حصہ ہیں، نہ کسی اور کاروباری
اس کا حصہ ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا روزگار میں ہیں، اور جو وقت انہیں ملتا ہے اس ٹائم پہ آ کر یہ رفائی فلائی یا کوئی بھی کام ہوتا ہے یہ انجام دیتے ہیں۔ ان دنوں میں ان جوانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام اور پبلک بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اس وبا سے مقابلے کے لیے لوگوں کی آگاہی بڑھا سکتے ہیں، اور ہم لوگوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ان کے گھروں کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ان کے کاروباری مراکز کو۔ یہ اگر دکانیں کھولتے ہیں تو یہ عوامی طبقات جوان گروہ بنا کے مل کے ان دکانوں کے ارد گرد جراثیم سے پاک کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اگر مسجدیں کھول رہے ہو تو یہ جوان مسجدوں کو جراثیم سے پاک کر سکتے ہیں، تحفظ دے سکتے ہیں، اور بہت ساری خدمات۔ خوب یہ ایک مجموعہ ہے محدود جوانوں کا، لیکن اگر سارے ملک کے جوان اسی طرح ہو جائیں، ان کے ساتھ یا باہر رہ کر اپنے طور پر بھی شروع کر دیں، تو بھی یہ ایک نمونہ ہے، ماڈل ہیں یہ جوان، کہ پاکستان کے وبا کا مقابلہ خود لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو ہم خود کر سکتے ہیں۔ یہ 3-4 کام جو ایک وسائل کی قلت میں اور عدم تعاون ہے دوسروں کا، اور وہ بتانا مناسب نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا نہیں ہے کہ کن شرائط کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مثلا یہ قرنطینہ مرکز ہے جو در حقیقت اور گورنمنٹ نے بنایا ہے، آپ جا کے پوچھ لیں، ایکسپو سینٹر میں بنایا انہوں نے ایک فیلڈ ہاسپٹل، کتنا خرچہ آیا، حالانکہ اس میں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو ہمارا ہے، تو کتنا خرچہ آیا، یہ کروڑوں روپے کا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات عزیزان وسائل کی کمی کو انسان اپنی کوشش کی کثرت سے پورا کر دیتا ہے، دوڑ دھوپ سے اس کی تلافی کر دیتا ہے، بیلنس کر لیتا ہے، اور یہی کیا ہمارے عزیزوں نے، جوانوں نے۔ یہ میرے جیسے طالب علم کی اس تحسین کے نہیں ہے محتاج، اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں، خواہ وہ جوان جو پورے ملک کے اندر سپرے کر رہے ہیں اور جن کی کارکردگی اتنی عالی شان ہے کہ بڑی بڑی جماعتیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہی ہیں، جبکہ ان کا سیاسی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خدمات ان کی سب کے لیے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتیں اگر اپنے دفاتر میں سپرے کروانا چاہتے ہیں، اسکاؤٹس حاضر ہیں ان کے لیے، سرکاری اداروں میں حاضر ہیں، مذہبی جماعتوں کے ہاں حاضر ہیں، ہر طبقے کو یہ اپنی سروس دینے کے لیے بغیر کسی تفریق کے، کوئی بھی شخص ہو، حتیٰ جو ان کا مخالف ہے وہ بھی اگر چاہتا ہے اپنے گھر میں یا کسی جگہ سپرے کروانا تو اس کے لیے بھی یہ حاضر ہے۔ اور میں ان جوانوں سے درخواست کروں گا کہ ان کو ترجیح دو، جو آپ کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں ان کو یہ سروس پہلے دو، بعد میں دوسروں کو جا کر دو، تاکہ وہ بھی محفوظ ہوں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس وبا کی زد میں آئے۔ عزیزان، سنجیدہ لیں اس خطرے کو اور ان چکروں میں نہ آئیں۔ مجھے تعجب ہے پاکستان کے اوپر کیا تفکر حاکم ہے، کون سا اشرافیہ ہے جو کبھی لاک ڈاؤن کرواتا ہے، کبھی عوام کو اس طرح خطرے میں جھونک دیتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں کہ گزشتہ 7 دنوں میں یا 8 دنوں میں خطرہ موت 100% اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ 100% اضافے کے بعد کہتے ہیں کوئی پاکستان کو کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، پاکستان میں بہت بہتری ہے، پاکستان بہت اچھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ 100% خطرہ بڑھ جانا بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ 1000 درجے تک آپ نے بڑھا دیا پھر تو پاکستان اچھائی میں آسمان پہ جا پہنچے گا۔ عوام ان چکروں میں نہ آئیں، اس پراپیگنڈے میں نہ آئیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے لیے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار رکھیں، ملحوظ رکھیں۔ اگر اول تو نہ کریں اجتماعات، گورنمنٹ اجازت بھی دیتی ہے تو خطرناک کام نہ کریں آپ۔ وہ جو ضروری کام ہے، جیسے معیشت کے لیے، روزگار کے لیے جو ضرورت ہے وہ کریں، اور بھی جو شعبے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں معطل ہیں وہ شعبے کھل جانے چاہیے، ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن ان کے اندر انتظام بھی ہو ٹرانسپورٹ کے لیے، دفاتر کھلنے چاہیے، ضرورت کی مارکیٹیں کھلنی چاہیے روزمرہ کے، لیکن ان سب کو محفوظ رکھنے کا ساتھ ساتھ اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہی تاجر لوگ ابھی دکانیں کھول لیں گے، دکانیں کھول کے کاروبار شروع کر دیں گے، لیکن اپنی دکانوں کو، اپنے گاہکوں کو، اپنی مارکیٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ یہ خوب آپ کو چاہیے کہ اسی کاروبار میں سے ایک مبلغ نکالو تاکہ آپ کے ہی تحفظ کے لیے یہ کام ہو۔
اور آپ کی قوم کے لیے جب گاہک آپ کے کرونا والے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے آپ کو بھی لگائیں گے. تو یہ تاجر برادری یہ کام کر سکتے ہیں. اور جہاں میں یہ اس تذکرے کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ اب جامعہ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے ابتدائی سا قدم ہے, چھوٹا سا قدم ہے, لیکن توانائی اتنی نہیں ہے جتنا قدم اٹھایا ہے. توانائی, گنجائش, ظرفیت بہت زیادہ ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. عزیزان, ہم ملکی سطح پر بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے تعاون کی ضرورت ہے, افراد کی ضرورت ہے, وسائل کی ضرورت ہے. یہی ادارہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ ملک بھر کے لیے بہت کچھ کرنے کی توانائی رکھتا ہے. توانائی, گنجائش و ظرفیت کہ اگر تعاون ہو, ظاہر مالی وسائل اس کے لیے چاہیے, افرادی وسائل اس کے لیے چاہیے. اگر یہ ساری افرادی تعاون اور مالی تعاون ہو تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ یہی ادارہ بھی کرونا, بھائی کہ ہم میڈیکل ادارہ نہیں ہیں, ہم کوئی اسپیشلسٹ ادارہ نہیں ہیں, دینی ادارہ ہے, تعلیم و تربیت کا ادارہ ہے, لیکن ذرا ہم نے میدان ہموار کرنا ہے ڈاکٹرز کے لیے, میڈیکل سٹاف کے لیے, پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے, انہوں نے کرنا ہے, لیکن ان کو میدان تو ہم نے بنا کے دینا ہے. میں ابھی جامعہ میں موجود ظرفیت بہت زیادہ ہے. مثلا ہمارے پاس ہاسٹل ہیں, خواتین کا پورا مدرسہ خالی ہے, بن گیا ہے, تیار ہو گیا ہے. یہ اس کے اندر ہزاروں افراد کے لیے جگہ بن سکتی ہے. بچوں کا ہاسٹل پورا خالی ہے, ہماری اکیڈمک بلڈنگ کلاس رومز خالی ہیں, ہمارے اور اس طرح خوب یہ پورا کمپلیکس پورا ہو سکتا ہے. یہ مسجد اتنی بڑی ہے, یہ اس کے لیے کام کے لیے وقف ہو سکتی ہے. اسی لیے انسانوں کے لیے ہے نا, یہ ہماری پراپرٹی تو نہیں ہے, جائیداد تو نہیں ہے یہ ہماری, یہ اسی قوم کا مال ہے, اسی قوم کے لیے ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہاں مجلسیں ہوں اور صرف یہاں عبادتیں اور جماعتیں ہوں, نہ, یہاں پر علاج بھی ہو. اسی مسجد کے اندر کرونا سینٹر مسجد کے اندر بھی بن سکتا ہے, یہاں پر ہم بہت ساری سہولتیں دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بروئے کار لا سکتے ہیں ہم. ظرفیت کہیں زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا ایک مزاج ہے قومی, وہ قومی مزاج لا تعلقی والا, سرد مہری والا, مفاد پرستی والا, وہ مزاج ایسا ہے کہ تعاون کو اس نے تھوڑا محدود کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے. اگر یہ تعاون مومنین کا ہو تو ہم کر سکتے ہیں یہاں اس مرکز میں بھی. اور جامعہ سے ظاہر ہے متعلقہ اور بھی مدارس ادارے ہیں, وہ سارے کرنٹینہ مرکز بن سکتے ہیں. اور بہت سارے گورنمنٹ سکول ہیں, بہت سارے پرائیویٹ سکول بند ہیں, وہ سارے اس مراکز میں تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو تو لاک ڈاؤن بالکل ختم کر کے اور بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ انجام دے سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر نہیں کر رہی, پرائیویٹ شعبہ یہ کام کرے, لوگ یہ کام کریں, قومی ادارے یہ کام کریں. بعض ایسی تنظیمیں اور ادارے ہیں جن کے پاس اسی چیز کا بجٹ موجود ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں موجود ہے, لیکن وہ بجٹ نظر نہیں آتا. ڈاکٹرز کی ایسی تنظیمیں ہیں عالمی سطح پر بنی ہوئی جو ہر جگہ جا کر کیمپ لگا کے فوراً جھنڈا اپنا لگا لیتے ہیں, لیکن آج جب ان کی ضرورت ہے تو کیوں نظر نہیں آتے. جیسے پیروں کے بارے میں ہے نا کہ یہ پیر جو دم پڑھ کے ہر چیز کا علاج کر دیتے ہیں, آج کیوں نظر نہیں آتے یہ پیر؟ آج ان کی پھونکیں اور دم کیوں بجھ گئے ہیں؟ آج ان کی پیری کے چراغ کیوں بجھ گئے ہیں؟ آج ان کے ورد کیوں بے اثر ہو گئے ہیں؟ آج ان کے ذکر کیوں بے اثر ہو گئے؟ آج ان کے تعویذوں کا فیوز کیوں اڑ گیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا مرض ان کو لاحق ہو گئی ہے؟ اب بھی آئیں نا, بچائیں آ کر. خوب اسی طرح بڑی بڑی رفاعی تنظیمیں, فلاحی تنظیمیں, فاؤنڈیشنز, این جی اوز, یہ فلاں ٹرسٹیں, اور یہ بجٹ لوگوں کا لے رہے ہیں. زکوٰۃ جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے, آپ زکوٰۃ ہمارے ادارے کو دو, کھالیں ہمارے ادارے کو دو, فنڈ ہمارے ادارے کو دو. خوب دیا لوگوں نے, وہ کدھر گیا وہ فنڈ؟ وہ کھالیں کدھر گئیں تمہاری؟ وہ سارا تعاون, وہ زکاتیں, وہ عشر, وہ صدقے کدھر گئے سارے؟ وہ خمس کدھر گیا جو دنیا نے آپ کو دیا تھا؟ وہ خمس تم نے جہاں رکھا ہوا ہے ذخیرہ کر کے, وہ بھی اس مال کو بھی برباد کیا ہے, اپنے آپ کو بھی برباد کیا, قوم کو بھی بے حال چھوڑ دیا ہے, اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے.
اب اس وقت وقت ہے میدان میں ہو سارے, خطر ہے, ہمیں بھی پتہ ہے خطرہ ہے. اپنے مرکز میں اپنے گھر میں آ کے قرنطینہ بنا لینا یعنی اپنے لیے خطر مول لینا ہے. خوب اگر ہم اپنے لیے خطرہ مول نہیں لیں گے تو دوسروں کو کیسے خطرے سے بچائیں گے ہم؟ یہ توانائی ایک ادارے کے اندر, چھوٹا سا ادارہ ہے جامعہ, اس کے اندر موجود ہے, اور مومنین کے تعاون سے یہ پوری توانائی ابھی بروئے کار نہیں لائی گئی. میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کمپلیکس کے اندر ہزاروں لوگوں کو ہم نگہداشت کر سکتے ہیں مریضوں کی, لیکن ابھی ہمارے پاس وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ابھی ہمارے پاس ٹیسٹنگ مشینیں آنا باقی ہیں. کسی جگہ مومنین نے خرید کے رکھی ہوئی ہیں مشینیں, ملک سے باہر, ملک کے اندر ملتی نہیں ہیں, ملک سے باہر خرید کے رکھی ہوئی ہیں, ان کی پیمنٹ کرنی باقی ہے, ان کے باقی مراحل ابھی باقی ہیں. اسی طرح ایک ایک کر کے اللہ کرے گا وینٹیلیٹرز بھی انشاءاللہ لے لیں گے, اور باقی بھی مومنین کے تعاون سے یہ کام ہو جائے گا. میں ظرفیت بتائی ہے, توانائی بتائی ہے, یہ کام ہو سکتا ہے, مدیریت ہم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. چند اور حساس مسائل میں فہرست ان کی ذکر کر دیتا ہوں. ان میں ایک مسئلہ جو بہت اہمیت کا ہے, وہ ایک تو ولادت امام علیہ السلام ہے, بہت اہم مناسبت ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ رات کے درس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. یہاں وقت کم ہے اور اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مودی نے پاکستان کو, یہ ایک بہت موضوع ہے کہ کرونا کے اس لاک ڈاؤن کے پس پردہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں, پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ صرف یہ رکھیں کہ مودی نے باقاعدہ طور پر 2-3 دن پہلے پاکستان کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ کشمیر اور گلگت بلتستان خالی کر دے پاکستان, یعنی اپنے حکومتی اہلکار, فورسز, فوج, پولیس ساری وہاں سے نکالے. چونکہ گزشتہ اگست کے انہوں نے جو کشمیر کا الحاق کیا ہے اور ہندوستان کے ساتھ, اس کے تحت یہ کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہندوستان کا ہو گیا ہے اور آپ ہمارے حوالے کریں گلگت بلتستان. یہ وہ چیز تھی جو اسی وقت بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ایسی ہیں جس میں لینے کے دینے پڑیں گے. یہ مقبوضہ کشمیر آزاد کراتے کراتے آج یہاں تک نوبت آ گئی ہے. مودی نے کھل کے یہ بدتمیزی کی ہے اور گلگت بلتستان اور کشمیر کا نام لے کے اس نے کہا ہے کہ ان کو خالی کرو, اور اس نے عالمی اداروں میں بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں پاکستان کے لیے. اور پاکستان نے کیا کیا ہے, ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مودی کی بات کا نوٹس لیں. انہوں نے پاکستان کو وارننگ دی ہے. پاکستان نے عالمی برادری میں بن سلمان امام ہے عالمی برادری کا, اور رہبر ٹرمپ ہے اس کا عالمی برادری کا. ان سے یہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس وقت سری نگر بچاتے بچاتے جو قوم دعویٰ تھا سری نگر ہمارا ہے, کشمیر ہمارا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, عالمی برادری سے کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان بچاؤ ہمارا, ہمارے ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ بھی وہ اساس موضوع ہے جس کی طرف دھیان کی ضرورت ہے. اگر ہماری حکومت کے پاس وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, کہ سیاستدانوں کے پاس کبھی وقت نہیں ہے, یہ ہماری قوم کو شعور بہت دیر سے آئے گا, بنی اسرائیل کی طرح جب سب کچھ گنوا بیٹھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ سیاستدان صحیح طبقہ رہنمائی کے لیے, قیادت کے لیے نہیں ہیں. ان سے جان چھڑانا سب سے پہلے ضروری ہے, اور اپنا ملک بچانا. آدھا ملک ہمارا پہلے کٹ چکا ہے, بنگلہ دیش, بلوچستان کے اندر یہی حرکت, یہی بیماری شروع ہے اس کو کاٹنے کے لیے, اور اس کے پیچھے بھی ہندوستان اس وقت مددگار ہے, سہولت کار ہے. اور خصوصاً کشمیر اور گلگت بلتستان جو الگ نوعیت کی اس کی صورتحال ہے, اس میں ظاہر ہے پاکستانی قوم پاکستان بچائے گی, پاکستانی ملت پاکستان بچائے گی. اس کرونا کی وبا کی آڑ میں بہت خطرناک کھیل دنیا کے اندر ہو رہا ہے. کشمیر کے اندر کرونا کے دنوں میں بہت تشدد بڑھ گیا ہے. انہی دنوں میں گزشتہ ہفتے کئی جوان کشمیری شہید ہوئے ہیں. البتہ ایک جو کشمیریوں سے جو توقع ساری دنیا کو تھی کہ یہ کب
کشمیر کے متعلق ہندوستان کی اس جارحانہ حرکت کا جواب دیتے ہیں، تو وہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی باقاعدہ کشمیری جوانوں نے نکل کر مبارزہ اور مقاومت اور استقامت و مزاحمت شروع کر دی ہے۔ کئی شہید اس طرح سے بھی ہوئے مقابلے میں، اور کئی انہوں نے ہندی فوج کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی کرونا کے دنوں میں فلسطین کے اوپر جارحیت کر کے اور وادی اردن کو اسرائیل کا باقاعدہ حصہ بنانے کا اس نے اعلان کر دیا ہے، اور ساتھ ہی شام پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اور انہی دنوں میں اور بہت سارے دنیا کے خطوں میں یہ حرکات اسی طرح کی مشابہ جاری ہیں، جس میں ایران کے خلاف امریکہ کی جارحیت میں اضافہ ہوا ہے، حزب اللہ کے خلاف مغربی ممالک نے زیادہ تحرک شروع کر دیا ہے، اور امریکہ کی جو مجلس ہے سینٹ، اس نے ویٹو پاور ایران پر حملے کے لیے صدر ٹرمپ کا جو حق تھا چیلنج کیا ہوا تھا کہ یہ اسے لینا چاہ رہے تھے، وہ بل پاس نہیں ہوا، اور حملے کی اجازت سینٹ نے بھی گویا ایک طرح سے اس ہیلے کے ساتھ کر دی ہے۔ اور اس کرونا کے آڑ میں بہت خلاف باقاعدہ کرونا کے بعد چین کے خلاف، چونکہ اس کرونا مارکے کا تنہا فاتح اگر ہم کہیں جس کو ہر طرح سے فائدہ ہوا ہے وہ چائنا ہے۔ اقتصادی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، ہر طور پر چائنا نے سبقت لی ہے اس میں، اور چائنا کی طرف سب نے رخ موڑ لیا ہے، اور چائنا ہی کو متہم کر رہے ہیں کہ اس نے یہ وائرس بنایا ہے۔ ٹرمپ نے رسمی طور پر اس نے کہا ہے، اس کی کابینہ نے کہا ہے، ثبوت مانگے، پروف مانگے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ انہی کرونا وبا کے اثناء میں یا اس کے فوراً بعد عمل شروع ہوگا چائنا کے ساتھ ان کا، اور اس میں مودی جو کچھ کر رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے، پاکستان چائنا کا تعلق آپس میں توڑنا چاہتا ہے، جو کافی حد تک سیاسی طور پر پہلے سے توڑ چکے ہیں۔ یہ چائنا اور پاکستان کے تعلقات سفارتی خرابی کر چکے ہیں، لیکن اب اس کو سی پیک کی پلاننگ کو اور باقی بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ باہرکیف یہ بھی چائنا کے خلاف بھی منصوبہ کافی آگے بڑھ گیا ہے، جس کے عملی آثار نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چند موضوعات ہیں جو وقت نہیں ہیں، بعد میں انشاءاللہ عرض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو، سب مسلمانوں کو اور اہل پاکستان و دیگر مومنین کو اللہ تعالیٰ ہر شر و بلیہ سے نجات عطا فرمائے، اور اس وبا سے بھی خداوند تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔